ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آج فصل ثالث جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ وہ جو گواہ تھے نا، ان گواہوں کی بات آج نہیں. وہ گواہ حاضر نہیں ہو سکے کسی نہ کسی بنا پر معاملے پر. جو مدعیان گواہ لے کر آئے تھے، مدعی صاحب، وہ گواہ جو بنے تھے کسی معاملے پر، زنا پر یا چوری پر یا قتل پر یا مکان پر، کسی قرضے پر، کسی چیز پر بھی بنے تھے وہ گواہ حاضر نہیں ہو سکتے. تو فرماتے ہیں اگر وہ گواہ حاضر نہیں ہو سکتے، ان کی گواہی کے بارے میں کوئی دو اور گواہ جو ان کے بارے میں گواہی دیں، کیا ایسے بھی کام چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا؟ ان کا عوض لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ ہاں جی، مثال کے طور پر قبلہ صاحبان دونوں گواہ تھے، یہ دو نہ ہیں، کہ ان کی جگہ دو چار اور گواہ جو ہیں، دو یا چار، وہ جتنے ہوں گے تعداد بتائیں گے کہ کتنے ضروری ہیں ان کی جگہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں آئے، ایک نہیں آئے، ایک آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک نہیں ہے، ایک آ گئے. اب اس ایک کی جگہ کام چلا نہ ہو تو دو گواہ اس ایک کی جگہ پکڑ لیں ہم، جو یہ ان کے بارے میں گواہی دیں کہ واقعاً ہم اس چیز کے شاہد ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یا انہوں نے دیکھا ہے معاملہ، کہ وہ شاہد حقیقی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی آ کر یہی کہنا تھا کہ میں شاہد حقیقی ہوں، وہی بات ان کے بارے میں آپ دو کہہ دیں. ایسے بھی کام چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. تو آج اس کے بارے میں، آج ان دو کے بارے میں نہیں ہے، ان کی جگہ ان دو کے بارے میں بات. ٹھیک ہے نا جی؟ الفصل الثالث، تیسری فصل جو ابتدا میں مصنف نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں چند فصلیں ہیں، تو تیسری فصل فرماتے ہیں فی شہادت علی شہادت. شہادت کے بارے میں نہیں، شہادت پر شہادت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا جی؟ حالانکہ اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، شہادت اللہ شہادت جائز ہے. مطلب ہے اس مسئلے کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں. وَمَحَلُّهَا حُقُوقُ النَّاسِ كَافَةً، کہاں یہ شہادت علی شہادت جائز ہوتی ہے، اس کا محل کس جگہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب شاہد نہ آئے تو اس کی جگہ پر دوسرے دو شاہد ان پر گواہی دے دیں. فرماتے ہیں محلھا، اس شہادت علی شہادت کا محل جو ہے حقوق الناس کافتن، سارے کے سارے بندوں کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق میں یہ کام ہو سکتا ہے. بل ضابطہ کل ما لم یکن عقوبۃ للہ تعالی مختص بہ اجماعا او مشترکا علی الخلاف. اچھا، بلکہ فرماتے ضابطہ، اس شہادت اللہ شہادت کا ضابطہ کیا ہے؟ کل ما لم یکن عقوبۃ للہ، جہاں اللہ کے لیے عقوبت نہ ہو، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے حق کے طور پر. ٹھیک ہے نا؟ جو مختصب ہی ہو، اللہ کے ساتھ مختص ہو، تو اس میں تو اجماع ہے کہ شہادت علی شہادت اس عقوبت کو ثابت نہیں کر سکتی جو عقوبت حق اللہ ہو. وہاں شہادت علی شہادت کام نہیں دیتی، بلکہ شہادت علی شہادت وہاں ہوتی ہے جہاں یہ والی عقوبت جو حق اللہ ہو یہ نہ ہو. اس میں تمام فقہا کا اجماع ہے. وہ والی عقوبت جو مختص، جس کا حکم مختص ہو اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو، اس میں تمام علماء کا اجماع ہے. او مشترکہ، اب سوال اٹھے گا کچھ ایسی بھی تو ہیں جو مشترک ہیں معاملات بین الناس و بین اللہ تبارک و تعالی، کیا یہ ثابت ہو سکتے ہیں شہادت علی شہادت کے ذریعے سے؟ فرماتے ہیں علی خلاف، اس کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی ایک قول یہی ہے کہ ثابت نہیں ہو سکتی. وہی لم یکن مشترکتن، کہ مشترک نہ ہو پھر شہادت علی شہادت ثابت ہوگی. علی خلاف، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی یہ ایک قول ہے کہ مشترک بھی ہو تب بھی شہادت علی شہادت وہاں نہیں چلے گی. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا قول کیا کہے گا کہ اگر مشترک ہو تو پھر شہادت علی شہادت چل جائے گی، مختص ہو تو نہیں چلے گی. واضح؟
یہ جو پہلا قول ہے کہ مشترک میں شہادت لا شہادت نہیں چلے گی، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا کہ ان کی کتاب مبسوط میں، اور ابن حمزہ کا فخر المحققین جو بیٹے ہیں کن کے، علامہ کے، ان کا قول ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو قول ہے جو کہتے ہیں مشترکہ میں چل جائے گی شہادت علی شہادت، وہ ہیں علامہ ہلی علیہ رحمہ خود، ان کی کتاب تذکرہ میں۔ آگے وہ بھی کہتے ہیں قبول ہوگی صرف مسئلہ ہلال میں۔ اچھا، سواء کانت الحقوق الناس عقوبہ، پھر حقوق الناس میں دیکھیے گا، حقوق الناس میں شہادت علی شہادت چل جائے گی، جائز ہے، چاہے حقوق الناس جو ہیں، سواء کانت الحقوق، حقوق الآدمی، حقوق الناس عقوبت ہوں، حقوق الناس چاہے عقوبت کی صورت میں ہوں، چاہے غیر عقوبت کی صورت میں۔ آ رہا ہے نا صبر سے، کل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے اللہ نہ کرے کسی بندے کو قاتل کر دیا، پھر زیادہ ابھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قاتل کے بدلے میں کس کا سر جائے گا؟ جس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا سر جائے گا۔ یہ جو سر لینا ہے یہ کس کے بدلے میں ہے؟ حق کو ناس ہے یا حق اللہ تھا؟ حق کو ناس تھا آپ کا سر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، او غیر عقوب، اللہ سلامت رکھے آپ کے سر کو، آپ کو، وغیر عقوبت، چاہے حقوق الناس عقوبہ کی صورت میں ہوں یا غیر عقوبت کی صورت میں۔ لیکن جب غیر عقوبت کی صورت میں ما کون ہی حقاً غیر مالین، ساتھ اس کے کہ غیر عقوبت جو ہے حق ہو اور مال والا نہ ہو، پھر مشترک علی المشترک چلے گا۔ اچھا، مثلا غیر مالی کون سا ہوتا ہے؟ عقوبت بھی نہ ہو، مال والا سسٹم بھی نہ ہو بھی حق الناس، فرماتے کا طلاق، ٹھیک ہے نا، والنصب والعتق، ٹھیک نا، یہ ہیں کہ غیر مالی ہیں اور غیر عقوبہ ہیں بھی حقوق الناس، حقوق الناس غیر عقوبہ غیر مالی، ٹھیک ہے نا جی۔ او مالن، یا حقوق الناس میں سے ہو غیر عقوبہ لیکن ہو مالی، مثال کے طور پر کل قرض حقوق الناس میں سے ہے، عقوبت بھی نہیں ہے، مال ہے۔ وعقود المعاوضات، یہ جو لیتے دیتے ہیں، کوئی چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ اچھا، وعیوب النساء، ایوب النساء فرماتے ہیں، وعیوب النساء، اسی طرح عورتوں کے عیب۔ اچھا، آگے عورتوں کے عیب کون سے ہیں، کیسے جانے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ آگے بھی آ رہا ہے اور مزید گزر بھی چکا ہے۔ اب فرماتے ہیں ھذا وما بعدہ، یہاں پر تھوڑی توجہ کیجیے، یہ ایوب النساء والی بات، وما بعدہ جو اس کے بعد آ رہی ہے، یعنی جو مصنف کی عبارت میں آگے دیکھیں، ولادت والاستحلال، یہ جو باتیں ہیں یہ ایوب النساء اور ولادت اور استحلال، فرماتے ہیں من افراد الحقوق التي لیست مالا، یہ ان حقوق کے افراد ہیں جو مال نہیں۔ ایوب النساء کون سا مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ رتبہا مشوشتاً، ان کو مصنف علیہ رحمہ نے مشوش ہو کر مرتب کیا ہے، یعنی ان کی ترتیب صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح، اسی عبارت کے بعد دیکھیے گا، والولادت والاستحلال والوکالت والوصیہ بقسمہا ولا یثبت فی حق اللہ تبارک و تعالی محضن کالزنا واللواط والسحق وغیرہ الی آخر۔ پہلے حقوق اللہ بیان کیے ہیں، کر چکے، پھر آگے جا کر پھر حقوق اللہ بیان کریں گے، درمیان میں یہ لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اگلی عبارت کو پہلے ذکر کر دیتے، اس کو بعد میں کر دیتے، یا اسی کو پہلے ذکر کر دیتے، درمیان میں لے آئے ہیں دو مربوط عبارتوں کے، اس کو اس لیے کہا ہے کہ ان کی ترتیب مشوشتاً مصنف نے بیان کی۔ واضح؟ ایوب النساء والولادت والاستحلال والوکالت والوصیہ بقسمہا، یہ بھی ثابت ہو جائیں گے۔ وصیت بقسمہا، وصیت دونوں قسموں کے ساتھ، وصیت کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ہما الوصیت الیہ والوصیت لہو۔
ولادت استحلال گزر چکا ہے. ولادت کا ثبوت اسلام میں ہاں اسلام میں تو وہی چیز ہے. استحلال استعلام نہ استحلال ایک ہے ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. استحلال زندہ بچہ پیدا ہوا ہے یا مردہ پیدا ہوا ہے. استحلال کا معنی یعنی زندہ پیدا ہونا. اچھا ولا یثبت فی حق اللہ تبارک و تعالی محضا، جو اللہ تبارک و تعالی کے محض حق ہیں ان میں شاہد علی شاہد، شہادت علی شہادہ سے وہ حق ثابت نہیں ہوتے. واضح ہوا، تکرار ہو رہا ہے، اوپر بھی کہہ چکے ہیں یہی بات. تو ما لم یکن عقوبۃ للہ مختص بہ، وہی بات ہے یہ محض کالزنا واللواط والساق. ٹھیک ہے نا، یہاں حد جو جاری ہونی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق نہیں، ان پہ حد جو جاری ہونی ہے وہ محض حق ہے اللہ تعالیٰ. یہ شہادت اللہ شہادت ثابت نہیں ہوگا. او مشترکن، یا مشترک حق جو ہے بین الناس و بین اللہ تبارک کا سارے کا. کیسے مشترک ہے یہ گزر چکا ہے پہلے کئی بار کہ مال جو ہے وہ حقوق العباد بن جائے گا، حد جو ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے یہ حقوق اللہ بن جائے گا. بلکہ تہمت کی صورت میں بھی اسی طرح علی خلاف. لیکن مشترک والی صورت میں یہ کہنا کہ شہادت علی شہادت سے مشترک والے حقوق ثابت نہیں ہوتے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. وہی اختلاف جو اوپر میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے نا، سیم اسی بات کا تکرار ہے. اور مشترکتاً علی خلاف آیا تھا. پہنچ گئے ہیں، آگے چلیں پھر. ہاں جی شاہ جی، یہ ادھر نہیں بیٹھے. اچھا منشأہ مراعات الحقین، فرماتے اس اختلاف کا منشا کیا ہے. منشأہ یعنی منشأ الاختلاف. یہ مشترک والی صورت میں جو آپ نے کہا ہے اختلاف، اس اختلاف کا منشا کیا ہے. منشأ مراعات الحقین، دو حقوں کا لحاظ رکھنا، رعایت کرنا. ایک حق اللہ ہے، ایک حق الناس ہے. چوری ایک ہے، چوری میں اب حکم جو لگانا ہے شہادت علی شہادت والا، وہ اب حق اللہ کو مد نظر رکھا جائے یا حق الناس کو پہلے مد نظر رکھا جائے. اختلاف اس میں ہے. جنہوں نے اولا مد نظر رکھا ہے حق الناس کو، وہ کہتے ہیں پھر شہادت علی شہادت کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا. جنہوں نے کہا ہے کہ حقوق اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں شہادت علی شہادت سے ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ولم یرجح ہنا شیئان، مصنف علیہ الرحمٰن نے نہیں ہے یہاں ان دونوں میں سے کسی ایک جہت کو ترجیح نہیں دی کہ کون سی ترجیح کس کو ہے سارے کا میں، مثلا حق اللہ کو ہے یا حق الناس کو، کسی کو ترجیح مصنف نے نہیں دی. وقضا فی الدروس، اسی طرح دروس میں بھی کسی ایک جہت کو ترجیح نہیں دی. واضح. والوقوف علی موضع الیقین اولا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی توقف کرنا یعنی ترجیح کسی ایک جہت کو نہ دینا، یہ موضع یقین ہے، یہی بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اختیار الاکثر، اور اکثر فقہا کا اختیار کردہ بھی یہی مسئلہ، یہی صورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، توقف کیا ہے، کسی ایک جہت کو ترجیح نہیں دی. فیبقى ضابطۃ محل شہادہ علی شہادہ ما لیس بحد، جب کسی ایک کو ترجیح نہیں دی تو اس شہادت علی شہادہ کا ایک ضابطہ باقی ہے. اس طرح باقی ہے کہ شہادت علی شہادت کے ذریعے سے حکم اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جہاں حد جاری نہ ہونی ہو. ما لیس بحد، جہاں حد جاری نہ ہونی ہو وہاں شہادت علی شہادہ کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جائے گا. یعنی محل مانے جگہ، شہادت علی شہادت کی جگہ جو ہے وہ کون سی ہے، ما لیس بحد، جہاں حد جاری نہ ہونی ہو. جہاں حد جاری ہونی ہوگی وہاں پر شہادت علی شہادت کے ذریعے سے حکم ثابت ہے، حق ثابت نہیں اگر ہوگا. حد جاری نہیں پھر تو حقوق اللہ ہوگا حقوق اللہ نہیں رہے گا. آسان تو اس لیے تو یہ کلیہ قاعدہ دوسرے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. وَلَوْ اسْتَمَلَ الْحَقُّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ كَالزِّنَا، اگر فرماتے ہیں حق مشتمل ہو دو امروں پر، دو امروں سے مراد ایک حق اللہ اور ایک حق الناس. زنا، جس طرح زنا ہے، زنا میں دو حق ہوتے ہیں یرحمکم اللہ. ایک حقوق اللہ کون سا ہوتا ہے، وہ جو حد جاری ہونی ہے. حق الناس کیا ہے، مکفت و ضم، جو رزم کرنا ہے اس نصب تو نہیں آئے ہاں نصب تو نہیں آئے اس میں. چلو اللہ آپ کا بھلا کرے.
कितनी मरतबा ये बातें पीछे गुजर चुकी हैं। जमा होना अच्छा, वो ये क्या पता है? यसबत बे शहादत अला शहादा, ये साबित हो जाएगा लविश्तमल अल हक अलल अमरैन, अगर मुश्तमिल हो हक दो अमरों पर, उसमें हक कुल्ला भी हो और हक को नास भी हो, तो ये बात जो है, ये अम्र जो है साबित हो जाएगा शहादत अला शहादत की बिना पर। कौन सा साबित होगा? दोनों जिहतें। फरमाते हैं जिहत हक नास खासतन, उसमें जो है ना हक को नास, वो साबित हो जाएगी जिहात। फयस्बत बिशहादत अला शहादत अला इकरार ही बिज़िना नशरुल हुरमा, ये आ गया, जिना की दूसरी जिहत आ गई। ठीक है ना जी। देखिएगा, कहना ये चाहते हैं जिना में दो चीजें हैं ना, एक हक कुल्ला है और एक हक नास है। शहादत अला शहादत के जरिए से हक नास तो साबित हो जाएगा, हक कुल्ला साबित नहीं होगा। हम कहते हैं कि बिला में मिसाल देकर अलग अलग करके बताएं, हम थोड़ा क्या ज़ईफ़ ज़हन है, ठीक है ना, बाद में हमने किताबें तो रख देनी होती हैं, ठीक है ना, थोड़ा मिसाल से वाज़े करके अलग अलग बताएं ताकि मज़ीद हमें समझ आ जाए। तो फरमाते हैं मसलन फ़यस्बुतु बिशहादत अला शहादा, शहादत अला शहादत के ज़रिए से साबित हो जाएगा कब? अला इकरार ही बिज़िना, जब कौन इकरार कर लेता है मुजरिम किसका? जिना का, और उसके इकरार पर गवाही भी कायम हो जाती है, तो साबित क्या होगा? नशरुल हुर्मत, हुर्मत नशर हो जाएगी। ठीक है ना? क्यों? लिअन्नहा मिन हकूकिल आदमीयीन, क्योंकि नशरुल हुर्मत जो है आदमी का हक है इस जिना में। बात कहना हो सही समझ गया ना आदमी। लाल हद, लेकिन हद साबित नहीं होगी शहादत अला शहादत के जरिए से, क्योंकि जिना में जो हद है लिअन्नहु अकूबा लिल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह का हक है। देखिए अब जिना में अब दो कौन सी चीजें आ गई? एक नशरुल हुर्मा, एक जिना की, एक जिना में दो चीजें हैं, एक नशरुल हुर्मा जो आदमियों का हक है, दूसरा हद जो अल्लाह का हक है। फरमाते शहादत अला शहादत से जिना में हद वाली साइड साबित नहीं होगी, नशरुल हुर्मत साबित होगी। नशरुल हुर्मत से क्या मुराद है? आप सोच रहे होंगे, नशरुल हुर्मत से मुराद ये है कि जिस लड़की के साथ इसने जिना किया है उसकी बहन और उसकी माँ इस पर हराम हो जाएगी। हुर्मत नशर हो रही है। हुर्मत क्या हो रही है? तो जो हद जारी हो वो तो अल्लाह का हक है ना, हद जारी होनी है, यानी उसे जो संसार करना है। संसार तो उसे होना है किससे होना है? जो जना करेगा, वो ही करेगा ना, ये नहीं। हाँ, वो फिर ये तो फरमाते हकूक नास ना हो, ना, ये हकूक नास नहीं, ये हद किसका अल्लाह की हुक्म तरफ है? ना, अल्लाह का। अल्लाह की तरफ से है कि इसे संसार करो। ठीक है ना? ये किसकी तरफ है? अल्लाह की ये तरफ। लोगों के दरमियान जो मामला है वो ये है कि अब तुझ पर ये सजा है कि ना इसकी बहन कभी ले सकता है ना इसकी माँ कभी तू ले सकता है। ठीक है ना? ये सजा है, और क़यामत के दिन जो होगी वो अलग होगी। ठीक है ना? और संसार वाला सिस्टम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इसे ये सज़ा भी होनी चाहिए, साबित हो जाए तो। अगर फरमाते हैं शहादत अला शहादत कायम हुई है तो इस शहादत अला शहादत के ज़रिए से संसार वाला सिस्टम जो है, वो जो हद वाला है वो साबित नहीं होगा, और ये नशर हुर्मा साबित हो जाएगी। आपको ना साबित हो जाए। हाँ जी, वाज़ेह हुआ या नहीं हुआ? इन्नमा इफ्तकर इला इजाफत शहादत अला शहादा लियसीर मिन अमसलतिल मबहास। बात हमारी क्यों सी चल रही है बताइएगा साहब? शहादत अला शहादत, सिर्फ शहादत नहीं, शहादत अला शहादत की चल रही है। अब पीछे अभी जो हमने पढ़ा इसकी इबारत जरी पढ़िएगा, लो इस्तेमाल अल हक अला अमरैन, सिर्फ मुसन्निफ की इबारत, यसबुतु हक़्क़ुन नास खासतन फयस्बुतु बिशहादत अला इकरार ही बिज़िना, मुसन्निफ की इबारत, फयस्बुतु बिशहादत अला इकरार ही बिज़िना, कि शहादत साबित होगी, सॉरी शहादत के जरिए से साबित होगा। बात है शहादत अला शहादत की, मुसन्निफ कह रहे हैं शहादत के जरिए से साबित होगा। यही शारे फरमाते हैं इन्नमा इफ्तकरा अल मुसन्निफ, मुसन्निफ एहतियाज रखते हैं, एहतियाज है मुसन्निफ को कि वो इजाफत करते शहादत अला शहादत, उस शहादत पर एक और शहादत का इजाफा करते मुसन्निफ। इस तरह के खुद शारे ने दरमियान में कर दिया। क्यों? लियसीर मिन अमसलतिल मबहस, ताकि जो हमारी बहस है उसी की मिसालों में से होती। ठीक है ना? हमारी बहस शहादत अला शहादत है, ना कि फ़कत शहादत है। अब आगे चलते हैं।
اما لو شاہدہ علی اقرار ہی بزنا شاہدان، اگر فرماتے ہیں دو گواہ گواہی دے دیں کسی کے زنا کے اقرار کے بارے میں، دو گواہ کہتے ہیں، یہ دونوں گواہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب، قاضی کو بھی لے ہیں پریشان بیٹھے ہیں، قاضی صاحب وہ جو زید ہے اس نے زنا کا اقرار کیا ہے، ہم اس اقرار کے گواہ، ہم اس نے اقرار کیا ہے اپنے زنا کا، ہم اس اقرار کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ گواہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں فالحکم کذالک، تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی ثابت ہو جائے گا، لیکن کذالک سے مراد یعنی نشر حرمت تو ثابت ہوگی، حد جاری نہیں ہوگی۔ آسان تو نشر حرمت تو ہوگی، حد جاری نہیں ہوگی۔ الا خلاف، لیکن اس کے بارے میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اختلاف سے مراد ایک قول تو یہی ہے کہ نشر حرمت ہوگی اور حد جاری نہیں ہوگی، یہ قول ہے، ہاں یہ قول ہے علامہ ہلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مختلف میں، اور ان کے بیٹے فخر المحققین ان کی شرح میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ فقط نشر حرمت ہوگی اور حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مبسوط میں اور خلاف میں، اور ان کی اتباع کی ہے ابن ادریس نے، انہوں نے کہا ہے کہ بثبوت ہی بہما، یعنی زنا ثابت ہو جائے گا کس کے ذریعے سے؟ ان دو گواہوں کے ذریعے سے، جب اس نے اقرار کے بارے میں گواہی دے دیں تو حد بھی ثابت ہو جائے گی اور نشر حرمت بھی ہو جائے گی۔ یہ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں ثابت ہو جائیں گی چیزیں۔ لکنہ من احکام ہی القسم سابق، لیکن فرماتے ہیں لکنہ ثبوت الحرمت، فقط حرمت کا ثابت ہونا، دون الحد، ہو کی ضمیر لکنہ ہو کی، من احکام ہی القسم، من احکام القسم سابق، یہ سابق قسم کے احکام میں سے ہے۔ سابق قسم سے مراد مشترک، زنا مشترک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے؟ حد بھی ہے جو حق اللہ ہے اور ناشر حرمت بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح ومثلہ، جس طرح اقرار زنا پر دو گواہوں نے گواہی دے دی تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ ثابت، لاگو ہو جائے گی گواہوں کی گواہی۔ اسی طرح ما لو شاہدہ شاہدان، دو گواہ گواہی دے دیتے ہیں، الا اقرار ہی بے اتیان البہیمہ، کہ کسی چوپائے کے ساتھ زنا کیا زید نے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اقرار بھی کر دیا ہے، دو گواہ سن رہے تھے اس کے اقرار کو، قاضی صاحب کو آ کر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے بدفعلی کی ہے جانور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں ان کی گواہی کارآمد ہوگی نا؟ فرماتے ہیں ہاں ہوگی، کہ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یثبت بالشہادت علیہما تحریم البہیمۃ و بیعھا، جیسے انہوں نے گواہی دی، ان کی گواہی کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ بہیمہ جو ہے جانور، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جائے گا، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی، یعنی اس کے ساتھ بدفعلی ثابت ہو جائے گی۔ واضح نہیں ہوگا؟ اچھا، وَيَجِبُ أَن يَشْهَدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَدْلًا لِتَثْبُتَ شَهَادَتُهُ بِهِمَا، اب واجب ہے کہ ہر ایک شاہد پر دو عادل گواہ گواہی دیں، واجب ہے۔ چار گواہ ہونے چاہیے۔ آسان تم کون چار بن جائیں گے یا تین بن جائیں گے؟ ایک گواہ دو گواہ، اگر دونوں حاضر نہ ہوئے تو یہ چار گواہی دیں گے، ایک حاضر نہ ہوا اور ایک ہوا تو ایک تو ہے، ان کی جگہ دو ہوں گے، ٹھیک ہے نا، غیر حاضر ہو گئے تاکہ وہ دو تیار ہو، چھ نہ ہوگے، ٹھیک ہے نا۔ چھ کتنے؟ پانچ۔ اگر دو عادل گواہوں کی گواہی چلنی تھی، ایک تو دو ہیں، یہ اس کے یہ ہوگا کہ بھائی اس کے دو گواہ عادل، اس کے نہیں ان کے، ان کے دو گواہ عادل گواہی دیں گے کہ یہ عادل ہے، ان کے دو گواہی دیں گے، ان کے عادل ہیں، شہادت دیں گے نا، یہ وہ۔ عادل ان کی شہادت پر نہیں کہ واقعا ان کا فعل ایسا تھا، انہوں نے قرضہ لینا تھا، ان کے بارے میں یہ اب موجود نہیں ہے، یہ باہر ہیں، یہ نہیں ہے، اس لیے تو آپ دو، اس کی جگہ دو آئے ہیں،
وہ نہیں ہے، ان کی جگہ وہ دو آئیں گے، تو ان کے کتنے ہو گئے؟ 4 یا 6؟ چار آسان تو پھر 6۔ وہ دو گئے ہاں وہ دو تو غریب ہیں ہی نہیں، اگر وہ ہوتے تو پھر آپ کے آنے کی 4 کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ شہادت علی شہادت تب ضرورت پڑتی ہے جب اصلی شاہد موجود نہ ہو، یہ اصل مسئلہ سمجھیے گا۔ شہادت علی شہادت کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے، اصل شاہد موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی جگہ پر 2 آئے ہیں۔ اگر یہ اصل شاہد موجود ہو تو یہ خود عادل ہیں، تو دوسرے 2 آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم خود ہوتے تو اللہ کی حد بھی جاری ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا آگے دون الحد، تو پھر لیکن حد جاری پھر بھی نہیں ہوگی بہیمہ والی صورت میں بھی۔ بہیمہ والی جس طرح ادھر زنا کی صورت میں اقرار بالزنا کی صورت میں نشر حرمت ہوگی، حد نہیں ہوگی شہادت علی شہادت کی بنا پر، اسی طرح بہیمہ کے اقرار کی صورت میں بھی شہادت علی شہادت پر کیا ہوگی؟ نشر حرمت ہوگی، یعنی اس کا گوشت حرام ہوگا اور اس کی بائے حرام ہوگی۔ صاحب ذرے اگر اس نے اپنی بھینس کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو کتنا نقصان ہو گیا، بے بھی حرام، گوشت بھی حرام، ختم، کوے کھائیں اسے، ٹھیک ہے نا جی۔ دون الحد، لیکن حد جاری پھر بھی نہیں ہوگی۔ اگر اصل شہد موجود ہے تو پھر حد جاری ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، توجہ۔ خود دیکھنا اصل شہد جو تھے وہ دو یہ کا اصل شہد یہ ہے، دیکھا انہوں نے ہے معاملہ، دونوں کا اکٹھا گواہی دینا ضروری ہے، ایک ایک دے دے گا؟ وہ ایک الگ بات ہے، شاید آگے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بے نہیں دونوں دیکھیں، بے عین ہی دونوں دیکھنا تو عین ہی ہے نا، گواہی خط خود تو چلنا نہیں ہے، یہ تو ساری باتیں پیچھے چلی گئی ہیں۔ اچھا لتثبت شہادتہ بہما، تاکہ شہادت دیں یہ اس کے بارے میں، دونوں شہادت بہما، ان 2 کے ذریعے سے اس کی گواہی ایک کی کیا ہو سکے؟ ثابت ہو سکے، ایک کی غیابت پر 2 گواہ، شہادت علی شہادت۔ افرض ولو شاہد علی شاہدین، اگر 2 بندے گواہی دیں علی شاہدین، 2 گواہوں پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہاں ایک اور تھوڑی آسانی کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہاں کہہ رہے ہیں لو شاہدہ، صرف 2 گواہ گواہی دیں۔ اوپر ابھی کیا کہا ہے؟ ہر ایک غائب کے بدلے میں 2 آئیں گے، تو 2 کے بدلے میں کتنے بندے تھے؟ 4۔ اب فرماتے ہیں تھوڑی رعایت ہو رہی ہے، لو شاہدہ، کل یہی 2 گواہی دے دیں، علی شاہدین، ان دونوں کے بدلے میں، فما زاد، یا زیادہ کے بدلے میں، کل اربع فی الزنا، زنا میں 4 گواہ ضرورت تھے نا، تو 4 کے بدلے یہی 2 دے دیں، ون نسوہ، یا 4 عورتوں کے بدلے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب یہ 2 کیسے کافی ہوں گے؟ توجہ، ابھی کہا ہے کہ ہر ایک کے بدلے میں 2، پہلے ان دونوں نے گواہی دی، ہم گواہ ہیں ان کے کہ یہ گواہ عین ہی تھے، پھر انہی 2 نے ان کے بارے میں گواہی دینے کے بعد انہی 2 نے ان کے بارے میں بعد میں گواہی دی کہ ہم ان کے بھی گواہ ہیں کہ یہ گواہ تھے بے عین ہی، اس طرح بھی فرماتے ہو، پہلے یہی 2 ان کے گواہ بنے، اس گواہ کے گواہ بنے، ٹھیک ہے نا، ان کی گواہی آپ نے دلوا دی نا، ثابت ہو گئی۔ یہ موجود نہیں ہے، آپ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ آنکھوں دیکھے گواہ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب آپ ہی 2 نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، آپ 2 عادل ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بھی آنکھوں دیکھے گواہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی آپ گواہی دے سکتے ہیں، تو 2 کے صرف 2 گواہ ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ٹھیک ہے، صرف ایک کی بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ کل جاز علیہ حصول الغرض، کیونکہ غرض کیا ہے؟ حاصل ہے، وہ غرض کون سی ہے؟ آگے غرض بتا رہے ہیں، وہ ثبوت شہادت کل واحد بعدلین، ہر ایک گواہ کی گواہی 2 گواہوں سے ثابت ہو، توجہ، غرض اوپر کیا بتائی تھی؟ ہر ایک گواہ کی گواہی 2 گواہوں سے ثابت ہو، تو ان کی بھی 2 گواہوں سے ثابت ہوئی، ان کی بھی 2 گواہوں سے ثابت ہوئی، اگرچہ گواہ ایک ہی تھے۔ اب سید دیکھا، پتہ چلا غرض کیا تھی؟ ہر ایک گواہ کی 2 گواہوں سے ثابت ہو، ان کی گواہی ثابت ہوئی 2 گواہوں کے ذریعے سے،
उनकी साबित हुई, अब इनको छोड़ दें, उनकी साबित हुई 2 गवाहों के जरिए से। तो गर्ज यही थी कि हर एक गवाह की 2 गवाहों के जरिए से साबित हो। अच्छा, बल यजूज़ अन यकून अल असल फरअन लिल आखर, बल्कि फरमाते हैं यूं भी जायज है कि असल जो है वो किसी और के लिए फर बन जाए। आसान तुम अब देखिएगा, ये 2 असल हैं और ये 2 फर हैं। जी असल गवाह आप 2 थे, जी ठीक है ना, असल ये 2 हैं, ये 2 क्या थे, फर थे। अब ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कि ये असल उनकी जगह पर क्या बन जाए, फर भी बन जाए। खुद असल भी हैं, उनकी जगह फर भी हैं। वो नहीं आए, ये आए, वो खांसने चले गए, ठीक है ना। तो ये उनकी जगह क्या बन सकते हैं, फर बनते फर बन सकते, असल भी हैं और फर भी हैं। वादे हुआ, एक ही बंदे साबित हो जाएगी अब। हाँ ठीक है ना, तो लेकिन उसके साथ कोई और भी साथ आएगा ना, एक ये हो जाएगा, एक कोई और आ जाएगा, ये भी असल बन जाएंगे, जी ठीक है ना, लेकिन फिर साथ एक की जरूरत पड़ेगी, 2 की। नहीं अच्छा, या मसलन कुल 4 गवाह थे, देखिएगा कुल 4 गवाह थे, जी ठीक है ना, तो 3 आ गए, एक नहीं आया। अब उन 3 में से 2 उसके लिए, और 2 ये तीनों असल हैं, तीनों असल हैं, चौथा नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि कल छुट्टी की थी इन्होंने, ठीक है ना, छुट्टी की थी ना? नहीं परसों नहीं। चलो किसी और ने की थी, ठीक है ना, अच्छा परसों की थी, चलो ठीक है ना, सैयद थे, चलो ये 3 आए और जज साहब ना आए, ठीक है ना, तो ये 2 क्या कर सकते हैं, ये असल भी हैं, इनकी तरफ से फर भी बन सकते हैं। बल यजूज अन यकून अल असल फरअन लिल आखर, बल्कि जायज है कि असल फर बन जाए दूसरे गवाह के लिए। फयस्बुत पे शहादत ही मा अल आखर, तो इसकी शहादत से असल जो फर बना हुआ है, इसकी शहादत दूसरे की शहादत साबित हो जाएगी। कब, फी मा युकबल फी है शहादत निसा, उस सूरत में कि जहाँ निसा की शहादत क्या की जाती है, कबूल की जाती है। मसलन विलादत के मोरद में, इस्तेहलाल के मोरद में निसा की, अयूब के, तो यजूज अला कुल्ल इमरातिन अरबा, इसी तरह फरमाते हैं हर एक इमरा जायज है कि 4 पर गवाह बने, ओ सॉरी, हर एक इमरा पर 4 गवाह बने। अब इमरा गवाह थी उस मोरद में कि जहां क्या हो, इमरा की गवाही चलती है, इमरा नहीं आई, इमरा नहीं आई, तो उस एक इमरा की जगह पर 4 इमरा आएंगे, ठीक है ना, क्या करने के लिए, शाहिद अला शाहिद बनने के लिए। कर रिजाल है, जिस तरह रिजाल में शाहिद अला शाहिद जायज था, इसी तरह इमरा में भी शाहिद अला शाहिद क्या है, वकील अकील वाला कौल है। इसके कायल जो हैं, हाँ, शेख तूसी किताब मबसूत में हैं, और इब्न इदरीस हैं, और अल्लामा हिल्ली अलहरामा हैं, लेकिन अपनी किताब मुख्तलफ के अलावा दूसरी में। पहले कौल में अल्लामा हिल्ली कायल थे, लेकिन अपनी किताब मुख्तलफ में। कील वाला कौल है ला यकून निसा फरअन, के निसा फर नहीं बन सकती, असल बन सकती है, फर नहीं बन सकती, ठीक है ना। तवज्जो, मर्द असल भी और फर भी बन सकते हैं। औरतों की सूरत में डायरेक्टली औरतें जो गवाह हैं वही गवाही दें तो मामला साबित हो सकता है। अगर असल औरतें नहीं हैं तो उनकी जगह फर नहीं चलेगी। तवज्जो, पहला मोरद क्या है कि हर एक की जगह 4 औरतें फर के तौर पर गवाही दे सकती हैं। इस कौल के भी कायल हैं, इस कौल के कायल हैं शेख तूसी अपनी किताब खिलाफ में, ठीक है ना। इजमा का भी दावा उन्होंने किया है, इब्न जुनैद भी इसी के कायल हैं कि औरत, हर एक औरत की जगह 4 औरतें शहादत अला शहादत की बिना पर आ सकती हैं, लेकिन दूसरा कौल ये है कि नहीं आ सकती। ला यकून निसा फरअन, निसा की सूरत में कोई फर फुर वाला मामला नहीं चलेगा। क्यों, लिअन्न शहादत अल फर तुस्बित शहादत अल असल, क्योंकि फर की शहादत जो होती है वो असल की शहादत को क्या करती है, साबित करने वाली होती है। उस मोरद में ला मा शोहिदा बिही, फार की शहादत, तवज्जो, फार की शहादत, फार की शहादत इनकी शहादत को, असल गवाहों की शहादत को साबित करती है, ना कि इस फार की शहादत उस चीज को साबित करती है जिसके बारे में गवाही थी। ला मा शोहिदा बिही, यानी मशहूद बिही, उस चीज को साबित नहीं करती इनकी गवाही कि जिसके बारे में गवाही है।
ان کی گواہی کو ثابت کر رہی ہے. توجہ. اچھا اچھا. وَيُشْتَرَطُ فِي قبول شہادت الفر، فرماتا ہے شرط لگائی گئی ہے کہ فی قبول شہادت الفر. کب آئے گی؟ حالانکہ یہ عبارت پہلے آ جاتی تو زیادہ آسان ہوتا، یہ عبارت بعد میں آئی ہے. یہ شہادت علی شہادت کی ضرورت کب پڑتی ہے اب بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں یشترط فی قبول شہادت الفر، مردوں کی صورت میں بھی اور علی قول عورتوں کی صورت میں بھی شہادت علی شہادت کے لیے شرط ہے اس وقت قبول ہوگی جب تعذر حضور شاہد دل اصل، جب اصل شاہد کا حاضر ہونا کیا ہو؟ متعذر ہو. بے موت او مرض او سفر پر گئے ہوئے ہوں یا کوئی اور مشکل بن گئی ہے جو وشبہ ہی وضابط ہو المشقت فی حضور ہی. اب تعذر کا ضابطہ کیا ہے؟ کون سی مشکل ہو؟ نیند آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے گھر گپے شپے لگا رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کا ضابطہ یہ المشقت فی حضور ہی کہ حاضر ہونے سے انہیں مشقت ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا جی. وَإِن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّعَذُّرِ، اگرچہ تعذر کی حد تک مشقت کم از کم نہ بھی پہنچے، یہ علی الاقل بتا رہے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْدِيلُ الْفَرْضِ لِلْأَصْلِ، فرماتے ہیں لا يشترط تعدید الفر للأصل. اب شرط نہیں لگائی گئی کہ یہ فر کی عدالت کو اصل کے لیے ثابت ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ ان کی عدالت یہ عادل ہیں یا نہیں. ان کی عدالت کو یہ دو ثابت نہیں کریں گے، ان کی عدالت کو قاضی کا مسئلہ ہے. یہ بس کہہ دیں کہ آپ میری طرف سے گواہی دے دیں کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں حقیقی شاہد تھا، ٹھیک ہے نا. لا یشترط، شرط نہیں لگائی گئی کہ ثبوت و عدالت شاہد، تعدیل سے مراد ثبوت عدالت. کس کی ثبوت عدالت؟ الفر، فر کی. کس کے لیے؟ للاصل، اصل کے لیے. اصل کے لیے بھی عدالت فر ثابت ہو یہ شرط نہیں ہے. وانما ذالک، انما ذالک سے مراد عدالت فر کی عدالت جو ہے یہ کس کا فرض ہے؟ فرض الحاکم ہے، حاکم کا فریضہ ہے، قاضی صاحب خود ثابت کریں گے، جانچ پڑتال کریں. نعم یعتبر تعیینہ، ہاں اصل کے لیے معتبر یہ ہے کہ ان کو معین کریں، یہ خود بخود نہ بھاگ کے آ جائیں، اصل معین کرے گا تو پھر یہ آ کر گواہی دیں گے. فلا تکفی اشہادنا عدلان، یہ کافی نہیں ہے کہ یہ آ کر کہیں اشہادنا عدلان کہ ہمیں ان دو نے شاہد بنایا ہے، ہم کو گواہ بنایا گیا ہے، یہ آ کر خود کہہ دیں، نہیں ایسا نہیں ہے. ثم ان اشہدہما قالا، پھر فرماتے ہیں اگر اشہدا، اصل دو جو ہیں، اشہدا یہ دو اصل، ہما دونوں فرق ہو، اشہدا یہ دو اصل گواہ بنائیں، ہما ان دو فرق ہو، قال الاصل یہ دونوں اصل کہیں اشہدنا فلاں ہم نے فلاں کو گواہ بنایا، انہو یشہد بہی کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس کام کے بارے میں گواہی دے. وَإِن سَمِعَا، اگر سَمِعَاهُمَا، اگر یہ دو فرد جو ہیں اس بات کو سن رہے ہیں کہ ان اصل نے کہا ہے کہ شیخ فلاں اور سید فلاں ہماری طرف سے گواہی دیں اور انہوں نے سن لیا ہے، تو یشہدان جازت شہادتہما، تو یہ دو گواہی دیں گے تو ان کی گواہی فرق کی کیا ہے؟ قبول کی جائے گی. ان لم تکن شہادت الاصل عند الحاکم، اگرچہ حاکم کے نزدیک اصل کی شہادت پہلے درج نہ بھی ہو، اقوا قول کی بنا پر پہلے ان کی شہادت درج نہیں ہوئی، ڈائریکٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے گواہی دیں گے فلاں امر کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس سبب کے بارے میں ہم نے ان سے قرضہ لینا تھا، اور وہ جو قرضہ لینا تھا ہم نے فلاں جگہ دیا تھا، وہ پیسے جو تھے قرض کے طور پر تھے، یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی گواہی انہوں نے دینی ہے، یہ آ کر گواہی دے سکتے ہیں اور قرضہ ثابت ہو جائے گا. اچھا ان کے جو سن رہے تھے سننے والے گواہی دیں. ہاں صاحب ذرا فرعان سن رہے تھے. لأن العدل یتسامى بذلك،
کیونکہ عادل لوگ جو ہوتے ہیں وہ چشم پوشی اس میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، بشرط ذکر الاصل لسبب، اس وقت جب اصل جو ہیں یہ سبب بھی ذکر کریں کہ وہ جو پیسے لینے تھے نا ان شیخ صاحب سے یا سیاح صاحب سے، وہ کس کے لینے تھے؟ قرضے کے لینے تھے، سبب ذکر کریں پیسے لینے کا، قرضہ تھا، میراث تھی، کون سی بائے تھی، کیا تھی، ٹھیک ہے نا، سبب بھی ساتھ ذکر کریں، وَإِلَّا یعنی اگر یہ اصل سبب ذکر نہ کریں تو فلا یجوز شہادت الفرد، پھر اس طرح جائز نہیں ہوگی، کیوں؟ لِاعْتِیَادِ تسامُ عند غیر الحاکم بہی بے شہادہ، کیونکہ شہادت کے وقت اگر سبب ذکر نہ کیا گیا ہو اصل کی طرف سے تو پھر لوگ چشم پوشی سے کام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَرْدِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اب فر کی شہادت ایک مرتبہ جائز ہے، بار بار پہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَالِثَةً، شہادت ثالثہ قبول نہیں کی جائے گی، علی الشاہد الفر، فر کی شہادت پر، مثلا یعنی یہ نہیں ہے انہوں نے کیا لکھا تھا خط یا فون کیا تھا ان دو کو، یہ بھی قبلہ صاحبان نواب تھے، یہ بھی نہ آئے، پھر انہوں نے فون کر دیا ان دو کو، ٹھیک ہے نا جی، کہ آپ آ جائیں تو شہادت ثالثہ قبول نہیں ہوگی، فصاعدن یا چوتھی شہادت یا پانچویں شہادت یہ قبول نہیں ہوگی، والحمدللہ رب